السلام علیکم، ویلکم ٹو دی عافیہ سلام شو. اور آج میرے مہمان جو ہیں ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے. ان کا نام ہے تیمور مرزا اور یہ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی عافیہ سلام شو. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا، اور یہ کراچی انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہاں ہمیں ایک پوسٹر دیے ہیں، یہ ٹیک واٹ ڈو وی ٹیک، کیا ہے یہ؟ ایجوکیشن. اچھا، یہ تو بہت ضروری چیز ہے. بہت ضروری چیز ہے. تھوڑا سا اس کا تاریخ ہسٹری، 96 میں دا انٹرنیشنل اسکول کھولا گیا تھا کراچی میں. اس وقت ایک بورڈ نے، اسکول کے بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہ تو ہم او اے لیول کریں گے، نہ تو ہم میٹرک انٹرمیڈیٹ کریں گے. تو ابھی آپ سب سوچیں گے بھی پھر کیا کریں گے. تو ایک اور تھرڈ پروگرام جو اس وقت پورے دنیا میں پھیل رہا تھا اور اب تک پھیل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بیکلوریٹ ایجوکیشن پروگرامس. اس کے 3 ہیں، پرائمری، مڈل اینڈ ڈپلوما. وہ ان دونوں سے مختلف ہے. صحیح، ان دونوں سے مختلف ہے، اور وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں گا مختلف کیسے ہے. تو وہ ہم نے شروع کیا. جیسے ہم نے وہ شروع کیا تو تھوڑی سی ہمیں ڈفیکلٹی آئی کہ جو ٹیچرز تھے وہ آئدر میٹرک انٹرمیڈیٹ سے یوز تھے یا او اے لیول سے. جب آپ آئی بی کی طرف آئے تو وہی کلاس روم میں لیکچر دینا، پڑھانا اور نوٹس دینا کو اب تھوڑا چینج کرنا تھا. آئی بی کا جو فلسفی ہے وہ کہ انٹریکٹیو ہے، عمل دخل ہوتا ہے، اس میں عمل دخل ہوتا ہے کہ مانیے اگر دیے نہیں جاتے ہیں مگر کلیکٹیولی اس کو ایک ڈسکور کیا جاتا ہے. تو اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے، اس کو لیکچر کو یا کلاس کو انگیج کرنے کے لیے اس کی جو اسکل سیٹس تھیں وہ بہت فرق تھیں بنسبت کہ آپ جس نوٹس دے دیں. مطلب آپ کو اس طرح کے کوئی وہ فیکلٹی نہیں اویلیبل نہیں تھی. تو اس نئے سسٹم کے لیے بالکل. تو اس کے شروع میں ایک کلچرل چیلنج ہمیں نظر آیا. تو ہم نے اس وقت انٹرنلی اسکول نے کافی انویسٹمنٹ کی اسٹاف کے اندر اور ان کو ٹرین کرایا، اور ان کو دبئی سے لے کے اپ ٹو جاپان تک ورک شاپس بھیجے گئے ریگولرلی، تاکہ ان کی تھوڑی ٹریننگ ایکسپوجر آ جائے. اب وہ ایکسپوجر جب آ گئی تو ہمارا ایک کور ڈیولپ ہو گیا جو اس کلچر کو بھی کریٹ کر سکا اور اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کر سکا. تو جب ہم نے دیکھا کہ ظاہر 16 سال کے اندر کچھ ٹیچرز ایسے تھے جو اسکول چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. یہ تو ٹیچر ٹرن اوور جو ہے، یہ ٹرن اوور تو ہے، ہمارے پاس بھی یہی تھا. ظاہر ہے وہ سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے، ڈیمانڈ ہائی ہے، ٹیچرز اتنے ہیں نہیں ہیں، اور جو اگر تھوڑے ٹرینڈ آ جائیں تو وہ ایک بہت ہی ایک ویری اسپیشل اور ایکسکلوسیو، مطلب وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں. کریکٹ. اور جو زیادہ لے رہے تھے. اب وہ آئی بی سسٹم سے جا کے او اے لیول سسٹم یا میٹرک انٹرمیڈیٹ سے جا کے ان کی جو فیڈ بیک سنی گئی تھی کہ وہ بہت جہاں بھی گئے تھے وہ بہت سکسیزفل گئے تھے. تو ظاہر ہے ہم جو کچھ کر رہے تھے کچھ صحیح کر رہے تھے تاکہ ان کی سکسیسز کی کہانیاں یا فیڈ بیک آ رہی تھیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت 2 چیزیں تھیں. ایک تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ اور ٹائم بہت ہیوی تھا کہ ٹیچر کو اس سٹیج پہ لائیں کہ وہ بچوں کو انگیج کر سکیں اور ایک کریٹیو انوائرمنٹ. اور اس وقت وہ چلے گئے تو پھر آپ کی چلے بھی گئی. اور یہ بھی تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ 2 فیکٹرز کو لیتے ہوئے کہا کہ یار ایک ادارہ پیدا کریں پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنلی معیار کے اوپر ٹیچرز کو ڈیولپ کرے اور ٹرین کرے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے ایک ٹرسٹ شروع کی تھی، ٹرسٹ فار ایڈوانسمنٹ آف نالج اینڈ ایجوکیشن. اچھا، اور اس کا جو ایکرونیم ٹیک آتا ہے. کافی یہ تو بہت ہی ہائی ساؤنڈنگ ورڈز لگتے ہیں. ہاں، ساؤنڈنگ ورڈز. ٹھیک ہے، لیکن اور بہت ٹیک سمپل بن جاتا ہے. ٹیک سمپل بن جاتا ہے اس کو. ہاں ظاہر ہے. اچھا، اس میں اب آپ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک وہ پول ڈیولپ ہوگا؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا جو ہم ابھی تک اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں. اتنا آسان اس کا بھی سلوشن اتنا آسان نہیں ہے. پہلے جب ہم نے سوچا کہ ہم نے انٹرنلی دیکھا تو انٹرنلی ہمیں کافی ادارے پاکستان کے اندر نظر آئے جو ٹیچر ڈیولپ کر رہے ہیں، مگر ان کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کا ایجوکیشن حال دیکھتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی ہم نے ریسرچ تو نہیں کیا، پر ہم نے ایک انفرنس کی کہ شاید
پاکستان کے ٹیچروں کی نیڈ میٹ نہیں ہو رہی ہے. جو بھی ادارے ہیں نہیں میٹ ہو رہی ہے, وہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کی نیڈ میٹ نہیں کر پا رہے. ظاہر ہے وہ تو پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. کریکٹ, وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. تو ہم نے بولا کہ دیکھیں تھوڑا کہ ایجوکیشن اسپیشلی پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر ایک ایکسٹرنل انفلوئنس کی ضرورت ہے جو آ کے باہر سے ایک شیک اپ کرے تاکہ وہ چینج لائیں اندر. آپ کے خیال میں ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ چینج لانے کی؟ دیکھیے ہم لوگ ایک کہتے ہیں کہ ایک جگہ پھنس گئے ہیں, وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم اسی ارد گرد جا رہے ہیں اور وہیں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اور یہ تو آپ کو تاریخ دکھائے گی, آپ کو 60 سال سے اسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے کہا ہم نکلے تو نہیں ہیں, ہم اسی دائرے میں چکر کاٹ رہے ہیں. تو آپ کو ایک ایکسٹرنل انفلوئنس کی ضرورت ہے جو آپ کو شاید ایک تھوڑا سی انجیکشن یا انفیوژن دے دے چینج کی طرف. میں اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کر دوں کہ پازیٹیو ایکسٹرنل انفلوئنس کی, کیونکہ ہمارے یہاں نیگیٹو انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں جو ایکسٹرنل ہیں, ہمارے ملک پہ کافی مسائل ان کی وجہ سے ہیں. میں اس لیے نہیں بولوں کہ یہ وقت ہی بتاتا کہ جی وہ انفلوئنس جو ہم لائے ہیں وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہے, وہ تو وقت ہی بتاتا ہے. ابھی تو بس انفلوئنس کی ضرورت ہے کہ جی کچھ نہ کچھ تو چینج لائے, کچھ ریپل افیکٹ مارے کہ تاکہ ایک تھوڑا چینج تو آئے. سو ہم نے ایک بڑا جب ہماری برین اسٹارمنگ سیشن ہوئی تھی ہماری ٹرسٹیز کی, تو ہم نے سوچا تھا کہ اب ایک ظاہر ہے اس کا معنی یہ کہ ہم کو ایک انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کوئی باہر کا ادارہ ہو اس سے لنک اپ کرنا ضروری ہے. اچھا, ورنہ پھر آگے جانے کا اچھا اسی کیا ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ کا اسکول ہے اور ہمارے ہاں جو ایلیٹسٹ اسکولس کہلاتے ہیں جو او لیول اے لیول کرتے ہیں, اس میں زیادہ تر جو بچے آتے ہیں یا زیادہ تر وہ ماں باپ جو اپنے بچے وہاں بھیجتے ہیں, ان کے ذہن میں پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں نہیں رہیں گے, ان کو باہر ہی جانا ہے. نہیں, آئی تھنک وہ میجورٹی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. وہ بات آپ کی صحیح ہے, مگر وہ آئی تھنک وہ 9/11 کے بعد چینج ہو گیا تھا. نہیں دیکھیں وہ ان کی اپنی وجہ سے چینج نہیں ہوا, وہ تو آپ اب ساری دنیا میں آپ کو اس طرح سے خوش آمدید نہیں کیا جاتا جیسے پہلے. بالکل اسی چیز نے آپ کی سوچ کو چینج کیا, تو وہ چینج ہو گیا. اب وہ زیادہ اوپن ہے دیکھنے کے لیے کہ جی بچے یہیں میں رہیں, یہیں پڑھیں, قریب رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہاں دبئی کھل گیا ہے ایز اے وینیو فار ہائر ایجوکیشن, ملیشیا کھل گیا ہے, اس طرف لوگ, سنگاپور کھل گیا ہے. باہر تو جا رہی ہیں مگر آئی تھنک ذرا سوچ بدل گئی ہے کہ کہاں بھیجنا ہے. تو یس وہ چینج تو لایا, اور زیادہ تر تھوڑے اپنے یونیورسٹی کالجز اپنی اسٹینڈرڈز ریز کر رہے ہیں اور اٹریکٹ کر رہے ہیں لوکل اسٹوڈنٹس کو, اور وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کہ ہمارے کالج ایجوکیشن اسپیشلی چلیں یونیورسٹی میں تو پھر ایک لیول آ جاتا ہے, لیکن کیا ہماری کالج ایجوکیشن اس قسم کی ہے کہ وہ واقعی ابھی کچھ ٹیلنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے ٹیچرس کی حد تک؟ نہیں, میں ابھی اس میں کچھ چند ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. I won't go to the extent کہ بھی سارے, but there are few universities colleges here that are attracting the talent. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو اٹریکٹ تو کر رہے ہیں, مگر they are few and far between. ظاہر ہے تو اس کا بھی ڈیمانڈ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جو اتنے اپلیکیشنز آتے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں لے سکتے, وہ ان کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ جی اب آپ کیا کریں کہ جی اب آپ ایک ٹیچروں کا اسٹینڈرڈ ریز کریں. ایجوکیشن کے دیکھیں آپ جتنا خوبصورت بلڈنگ کر لیں, جتنا فیس آپ چارج کر لیں, جتنا ایلیٹس آپ بن جائیں, جتنی آپ خوبصورت کتابیں لیں آئیں, جتنے ریسورسز آپ پیدا کریں, آپ فل IT کر دیں, میں جب تک ٹیچر پاورفل نہ ہو تو اس کی ریسورسز کی یوٹیلیٹی مطلب ایجوکیشن کے جو کور ہے اس کا سینٹر ہے وہ ٹیچر ہے. ہاں بالکل, آپ ڈس ایگری کریں گے, آپ تو بولیں گے جی انٹرنیٹ ہے, نہیں سب کچھ لیکچر ہیں آپ آن لائن کر لیں. نہیں میں نہیں اس میں یقین کرتی, کیونکہ جو ٹیچر کی جو پیڈاگوجک اسکلز ہیں یا جو اس میں آپ کی مینٹرنگ ہوتی ہے وہ اس کے بغیر ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کریکٹ جی, اسی لیے تو تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے نا. کریکٹ, اس کے ساتھ ایبسولوٹلی ساتھ. تو اس لیے ہم نے امریکہ دیکھا, سوچا, کینیڈا سوچا, ہر جگہ سوچا, پھر ہم لوگ سیٹل ہو گئے تھے UK پہ کہ ایک UK کے ادارے سے ہم نے ایک لنک اپ کرنا ہے. اب اس کا تھوڑا از آلسو بیکاز ہمارا کلونیل بیک گراؤنڈ ہے, کمفرٹیبل ہے. اور میں آپ کو ایک بڑا کلیئرلی کہ IB کو ابھی 16 سال ہو گئے ہیں, اب جا کے یہ رائز ہونے شروع ہوا ہے. لیکن ابھی بھی پاکستان میں کیا آپ کا ایک ہی اسکول ہے یا اور آ رہے ہیں؟ 2 اور آ گئے ہیں, 2 اور آ جائیں گے بائی دی اینڈ آف دی ایئر. اچھا, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا اس کو 16 سال لگے ہیں سیٹل ہونے میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی دوران 15 سال کے اندر OA لیول کی گروتھ کافی تیز گئی ہے.
اچھا یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے کہ او اے لیول کی گروتھ یہاں پہ اتنی فینومینل ہوئی ہے جبکہ دنیا بھر میں وہ ڈکلائن ہو گئی ہے؟ نہیں دنیا بھر میں ہے ہی نہیں, او لیول تو ہے ہی نہیں. ہاں او لیول تو اب آئی جی سی ایس سی اب آئی جی سی ایس سی آ گیا. ہاں آئی جی سی ایس سی نے او لیول کو ریپلیس کیا. او لیول اب جنرلی بس پاکستان سینٹرک ہی ہے, یہ پاکستان کی میجورٹی پاکستان کے بورڈرز کے اندرونی ہے. تو ابھی بھی اگر آپ سنتے ہیں جی او لیول کا بچہ ٹاپ پاکستان سے کیا ہے, بیکاز میجورٹی بچے پاکستانی کر رہے ہیں, پاکستانی بچے کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ پاکستانی ہی ٹاپ کرے گا. تو وہ یہ بات, مگر یہ آپ کا جو یہ کلونیل بیک گراؤنڈ ہے, یہ اس کی یہ او لیول اے لیول کی ڈیمانڈ کریٹ کیسے اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اور آئی بی ہمارا ایک although زیادہ پاورفل پروگرام ہے, well in my opinion and many opinions, but اس کو یہ سوسائٹی نے بہت سلولی اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ابھی اس کو سمجھنے میں کافی وقت لگا. 16 سال کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا ایک نئے سسٹم کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم نے سوچا کیا تھا کہ دیکھیں ادارے جہاں بھی آپ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن جہاں سے بھی لیں گے سب اچھے ہوں گے, مگر اگر آپ یو کے سے لائیں گے تو اس کی جو اہمیت ہوگی, اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہوگی وہ بہت زیادہ تیز ہوگی. تو اس لیے وی وینٹ ٹو ون آف دا بیسٹ, اور وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف لنڈن. In terms of research, it's one of the leading research schools in education and social sector in the world. اس کا نام, اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے ہی ریسرچ. And it produces the most research in this field across the world. تو ہم لوگ جب وہاں گئے تو ہم نے یہ اپنا ایک ویژن شیئر کیا, اور ویژن یہی تھا کہ جی وی وانٹ ٹو بلڈ a culture where people invest in themselves. ٹھیک ہے. ہمارا پہلا ایم ہمارا یہ تھا, یہ نہیں کہ ہم نے ٹیچر ایجاد کرنا, پہلے ہم نے یہ کرنا کہ ہم نے سوچ بدلنی ہے. سوچ کیا بدلنی ہے کہ کیا ٹیچر یا لیڈرز اپنے اوپر انویسٹ کریں گے تاکہ وہ بہتر ہوئیں. اچھا اس میں دیکھیں, ایک تو یہ آپ کی ایک ویژن ہے جی, ایک ہوتی ہے ویژن, ایک ہوتی ہے ریالٹی. ریالٹی یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے اوپر انویسٹ کر سکیں. جی اچھا اگین بڑا اگین ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہم نے پوچھا بھی تھا, اور اب اگر آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیچروں کی سیلریز کیا ہوتی ہیں. جی بالکل, میں اسی لیے یہ سوال کر رہی ہوں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی یہ ہمارا پہلا ویژن اسٹیپ تھا فور اے مچ بگر ویژن آگے. مگر یہی تو چیز تھی کہ چینج کریں, سوچ چینج کریں, انویسٹ کریں. سوچ تو چینج کریں, لیکن اگر آپ کے پاس ابیلٹی نہیں ہے سوچ چینج کریں, آپ کے پاس وہ وسائل نہ ہوں, تو پھر آپ سوچ کیسے چینج کریں. یہ تو میں آپ کے پاس بتانے گا کہ ہم نے جب پہلے کورس کیے تھے لاہور کراچی میں ان مارچ ان اپریل, اس میں سے 121 لوگ آئے فار فرسٹ شاٹ. ٹھیک ہے. وی ور شاکڈ. 121 فرام 30-40 odd schools from 11 cities of Pakistan. Okay. اب they traveled. یہ نہیں کہ اب وہ فی ہمیں پارٹیسپیشن فی بھی دی, وہ انہوں نے ٹریول بھی کیا اور کہیں رہے بھی. اور اس کا انتظام آپ کے اس میں نہیں تھا؟ نہیں بالکل, ہمارا صرف تھا کہ جی کورس ہم دے رہے ہیں, ٹیم یو کے سے آئے گی, آپ کی جو کوالیفیکیشن جو ہم دیں گے وہ بھی یو کے کی کوالیفیکیشن ہوگی. ہمارے سب کوالیفیکیشنز یو کے کوالیفیکیشنز ہیں. ہم لوگ یہاں لوکل آئی او ای کی کوالیفیکیشنس ہیں. سو آپ کا نام جب آپ کورس ختم کرتے ہیں وہاں انگلینڈ میں درج ہوتا ہے, یہاں کرتے ہیں مگر درج وہاں ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بولا کہ دیکھو اس کا تھوڑا خرچہ تو ہے, لانا ان کو, ٹھہرانا ان کو, یہ وہ سیکیورٹی اور سارا ایشو کرنا ان کا. تو یہ آ تو رہے ہیں, یہ بھی رسک لے رہے ہیں. تو ان میں سے جو 121 جو لوگ آئے تھے ان میں سے 70% فنڈنگ اسکول سے آئی تھی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکولز, تو اب وہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہ وسائل اسکول سے آئیں گے. وہ جب وہ سوچیں گے کہ یہ کہ ہم اپنے اسٹاف کے اندر انویسٹ کریں گے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 prong چیز ہے کہ آپ نے نہ صرف ٹیچرز کی سوچ بدلنی ہے, اس سے پہلے آپ نے اسکول کی سوچ بدلنی ہے کہ ہمیں انویسٹ کرنا ہے, بالکل, کہ اپنے اسٹاف کے اندر انویسٹ کرنا ہے, ان میں چینج لانا ہے. اور یہ واضح پہلے ہمارے پہلے کورسز میں جو ہمیں بالکل کچھ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں کہ یہ کیسے جائے گا, اور یہ ہوا. اینڈ دس واز اٹ واز این آئی اوپنر فار مینی. اور ہماری فی بھی کوئی کم نہیں تھی. ہم نے کوئی 30,000 روپے مانگے تھے ہر پارٹیسپینٹ کے لیے فار اے 3-day ورک شاپ. پھر بھی 121 لوگ آئے, اور 70% ان کے اسکولوں نے پیسے ڈالے ان کے اوپر
کہ آپ جائیں. اچھا یہ آپ مجھے کوئی اسکولس کا پروفائل بتائیں گے, کس قسم کے اسکول؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بھائی وہی ایلیٹسٹ اسکول تھے یا گورنمنٹ اسکول بھی تھے یا نہیں؟ اس میں ہم نے گورنمنٹ کو بھی اپروچ کیا تھا, ہم چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ بھی آئے. اس وقت جو 121 میں سے صرف 5 سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے آئے تھے. اچھا 5 وہاں سے آئے تھے, اور انہوں نے کورس کیا اینڈ فیڈ بیک بھی دی. فیڈ بیک واز آلسو ویری پازیٹیو. اور اب جب ہم کرنے والے ہیں کہ 18-19 نومبر کو آ رہا ہے, تو اس کے اندر TCF کی ٹیم آ رہی ہے. اچھا تو ایک آہستہ آہستہ ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایسے مواقع ہیں نہیں ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے. بالکل نہیں ہیں, میرے خیال کافی ہیں, مگر دیکھیں ہم ایک الگ چیز لا رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ موضوع سبجیکٹس پہ لا رہے ہیں. اب یہاں اگر آپ بتائیں تو ایجوکیشن ریسرچ کہاں ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, کتنی ہو رہی ہے. ایک آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جی جو ایجوکیشن ریسرچ آپ انگلینڈ سے لا رہے ہیں وہ تو ایک کنٹیکسچر اس پاکستان کے کانٹیکسٹ کو فٹ نہیں کرتا ہے. جب ہم نے کورسز رن کیے تھے, ہم نے اس میں سروے میں ایک سوال بھی پوچھا تھا آفٹر ورڈز کہ آپ بتائیں کہ جی واز دیٹ جو انفارمیشن آپ کو 3 دن میں دیا گیا تھا اور جو آپ نے لیا تھا, کہ کیا یہ آپ کے کانٹیکسٹ کے لیے یوزفل ہے, کہ لنک کرتا ہے, کہ 90% سے یس. اچھا یہ تو بڑی انکریجنگ بات ہے. بیکاز بات نہیں, یہ بیکاز یہ دکھاتا ہے کہ جی ٹیچر ہوتا ہے, اس کی جو بیسک کامن اسکلز اور ٹریٹس ہیں وہ بے شک انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو. یہ تو اسی طرح جیسے وہ ایک آپ نے ایگزیکٹ سائنس پڑھ لی تو اس کو پھر آپ نے اپلائی کر لیا. بالکل, تو وہ ہر جگہ ایک ہی چیز ہے, تو الگ نہیں ہے. تو یہ تو واضح ہو گیا. اور وہ جو کرٹکس ہیں جو بولتے ہیں کہ جی یہ ٹرینرز لا رہے ہیں, یہ پاکستان کو جانتے نہیں ہیں, یہ اس کی سچویشن کو جانتے نہیں ہیں, وہ بات صحیح ہے آپ کی, مگر جو وہ یہ جانتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر کیا ہونا چاہیے. اب کلاس روم کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے یا کھڈا کوئی کھود رہا ہے, کوئی کھڈے میں گر گئی ہے, وہ تو ظاہر ہے وہ تو نہیں جانتے, مگر وہ جانتے کہ جی وہ جو 4 دیواری میں جو کلاس روم ہوتی ہے یا درخت کے نیچے کوئی کلاس روم ہو رہی ہے اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ انٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو وہ کیسے, اس میں کون سے میکینزم, تو وہ اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہے. ایبسولوٹلی. تو ہر ایک کوئی ہر فن مولا تو نہیں ہوگا. بالکل. اب پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سیکھیں, دوسرے بتائیں کہ اپنے ان کی جو کالیگز جو یہاں ہیں, اسکول لیڈرز ہیں, ٹیچر, یہ بتائیں کہ جی پاکستان کا سچویشن کیسے فرق ہے انگلینڈ سے یا کہیں اور سے. اور یہ IOE ٹیم کی اس کے جو ایکسٹرنل آؤٹ ریچ ہے ورلڈ میں از دا گریٹسٹ. یہ کوئی 90 ممالک میں کام کرتا ہے. اچھا, تو اس کے معنی اس کی جو ریلیونس ہے لوکل کے ساتھ, بالکل, اور بہرحال بنتی ہے. ان کے پاس 2-3 ساؤتھ ایشیا ایکسپرٹس بھی ہیں. ہر ملک کے ہر ریجن کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں IOE میں, جو ان کو علم دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی اس ملک میں اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ان کے پاس اتنا انفارمیشن ہے, نالج ہے, ویل اٹ از academic knowledge وہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ they can come to a very good conclusion کہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو جن کو ٹرین کر رہے ہیں, میں یہ آخری سوال آپ سے کر رہی ہوں کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے, وہ یہ کہ آپ نے خود کہا کہ اس کی فیس اچھی خاصی ہے اور اس میں یہ لوگ آتے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ بھی ٹرینر کے طور پہ ٹرین ہو کے نکلیں, تاکہ وہ جن لوگوں کو تک اس کی پہنچ نہیں ہے, جو دیکھیں بہت سے اسکول ہیں, زیادہ تر اسکول ایسے ہیں جو اپنے اسکولوں پہ اپنے ٹیچرز پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے, بالکل, وہ کیسے فائدہ اٹھائیں؟ جو 121 آئے تھے ان میں زیادہ تر ٹرینرز ہی تھے. اچھا, اداروں کے ٹرینرز ہی تھے جو انفارمیشن لے کے اپنے آپ کو وہ, تو یہ خوبصورتی تو یہی ہے, ٹیچر کا ملٹیپلائر افیکٹ زیادہ ہوتا ہے سوسائٹی میں بنسبت اسٹوڈنٹ کا. ایک ٹیچر کو آپ ٹرین کریں گے تو وہ تو پھر پوری ہنڈریڈز اور لاکھوں کو اسٹوڈنٹس کو ٹچ کریں گے. نہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ جیسے ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسکول میں جا کے اپنی فیکلٹی کو وہ بھی کر سکتے. اس میں دونوں شامل تھے, اس میں ٹرینرز بھی شامل تھے اداروں کے, اور یہ بھی شامل تھے. مگر آپ کو میں ایک اور بتاتا ہوں, ہم نے ابھی ہمارا اسٹیج 2 آ گیا ہے کہ ہم اب کال لے رہے ہیں, بیکاز اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ لوکلی کون ٹرین کر سکتا ہے ہمارے لیے. اچھا, یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے, اور بیسیکلی میں آپ کی تمام باتوں کو میں وہیں پہ سمیٹنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ تعلیم کا ایسا شعبہ ہے
کہ جب تک ہم وہاں بہتری نہیں لائیں گے ہم اس ملک میں کسی بھی شعبے میں بہتری کی امید نہیں کر سکتے. بالکل یہ سب سے بیسک شعبہ ہے. تو بہت بہت شکریہ اس کے متعلق بتانے کا, اور بیسٹ آف لک. لگ رہی ہے یہ کامیاب رہے, اور آپ دیکھتے رہیے, ہم اسی طرح کی آپ کے سامنے مثبت باتیں لاتے رہیں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا آپ کے سلام شو. خدا حافظ.